अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा, आज एक तो सुनने में आया है कि जनाब खुशखबरी समझ लें, बच्चों के लिए तो खुशखबरी है, मैं बता रही हूँ, पेपर फिर थोड़े से आगे हो रहे हैं। पेपर फिर थोड़े से आगे हो रहे हैं। जो कहा जा रहा था कि जून में स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि जून की बजाय जुलाई में मुतवक्का हो सकते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया, अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी अथेंटिक है बात, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन जो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। बच्चा पार्टी जो है वैसे भी जनाब घर में है, वो तो चाहते ही नहीं है ऑनलाइन क्लासें ली, ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, यही डिमांडें चल रही हैं। आजकल मुझसे पूछें, जैन के फर्स्ट टर्म हो रहे हैं और आप मानोगे आप, जब मैं जाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ यार आ जाओ, नाश्ता करा लिया, उठा लिया, भाई पढ़ लो, तो पूरा दिन पेपर देते हुए गुजार देता है। थोड़ा सा पढ़ लिया, अब मैं थक गया मम्मा, अब मैं कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा जी, सुबह, क्योंकि अगले दिन पेपर जमा कराने हैं स्कूल में। तो ये हाल है कि रात तक मैं बैठी होती हूँ, आप मानो कि 11 बजे तक उसका पेपर सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो ये तो हाल है यार। वो जो 3 घंटे में हम लोग कर लिया करते थे, बच्चे भी कर लिया करते थे पेपर, तो अब उनसे पूरा दिन में नहीं सॉल्व हो रहा, थक गए हम। और हालांकि सिलेक्टिव स्टडी है, वो जो आया है वही भेज दिया उन्होंने पहले कि ये सवाल हैं और ये क्वेश्चन तैयार करने हैं और आपने वही लिखने हैं। उतना ही काम नहीं होता बच्चों से, आप ये देखें तो कितना मुश्किल है। अच्छा जी, ये तो हो गई ये बात। और दूसरी बात और खुशखबरी जो है वो हमारे सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं उनके लिए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं। यार दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाना चाहिए। खैर है, हम लोगों की जो प्राइवेट इदारे में काम करते हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, सच्ची से बताओ, सालों के साल नहीं बढ़ रही होती, और हम बेचारे कह रहे होते हैं और खुश हो रहे थे जब हम सुनते हैं ना कि भाई बजट आने वाला है। और खैर कभी प्राइवेट मुलाजमीन के लिए भी कह दिया करें कि यार उनकी भी बढ़ा दिया करें, कुछ तो आप कहें ताकि हमें भी खुशी हो कि वाकई कुछ परसेंटेज में हमारी भी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, बट सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं। 25% जो है फीसद जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा होने वाला है। तो एडवांस आप मुबारक ले लें। पिछले साल मैंने शो किया, क्योंकि पिछले साल नहीं बढ़ाई गई, गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि कोरोना है, पेंडेमिक है, मुश्किल है, इसमें नहीं बढ़ाई गई, तो अब बहुत रोला डाला। लेकिन अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, अब आपकी तनख्वाहों में इजाफा होने वाला है। अच्छा, ये तो हो गई जनाब 2 खुशखबरियाँ, अच्छी अच्छी बातें सुबह सुबह बतानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ख्वाबों की। यार हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखता है। आज मैं सुबह सुबह बता रही थी यार, मैं ऐसे आजकल ना कुछ अजीब व गरीब ख्वाब देखने लग गई हूँ, हालांकि पहले कभी नहीं देखे। कि मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरी ट्रांसमिशन जो है, मेरा शो नहीं हो रहा और मेरी टीम भाग रही है और जगह ढूंढ रहे हैं हम कहाँ करें, ये ख्वाब है मेरा। और कहीं जाके ना मेरे घर में जहाँ मैं बैठी हूँ और वहाँ जो है कैमरे लग गए हैं और लाइव हम आ रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है। मैं परेशान हूँ, घर में बच्चे भी हैं, उनको भी साइड पे रखना है और मैं बोले जा रही हूँ। आजकल इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो हर दौर में आपके ख्वाब बदलते रहते हैं। बचपन में हम डरावने ख्वाब देखते हैं, ऊंचाई से गिरने के ख्वाब देखते हैं, उस वक्त कोई ऐसा एम नहीं होता। या अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं हमारे हाथ में कोई जैकपॉट लग गया है ना, कोई वो अलादीन का चिराग मिल गया हमें और वो क्या हुक्म है आका, वो वाले ख्वाब देख रहे होते हैं। और हम 3 ख्वाहिशें अपनी बता रहे होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं हवाओं में उड़ूं, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छी खासी ये दौलत जो है ना, हर दौर में हमें ये दौलत का बड़ा ख्याल आता है, चाहे बचपन में हम होते हैं, चाहे हम यूथ में होते हैं। पता नहीं पैसा आ जाए, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो ये बचपन से हमारे जहन में डाल दिया जाता है कि ये पैसा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अगर ये मिल जाता है तो क्या आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या इसमें कोई हकीकत भी है। आज इस पर बात करने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं माशाल्लाह और बहुत ही सीनियर, मैं कहूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद अजहर हुसैन रिजवी साहब। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और इस चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने मुझे मौका दिया यहाँ आकर इस सब्जेक्ट के ऊपर लब कुशाई करने की। थैंक यू। और इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ शायर हैं, नौजवान शायर हैं। शायरी वैसे आज के दौर में मुझे बहुत कम मिलते हैं शायर, मैं कहती हूँ ढूंढने पड़ते हैं।
آج کا جو روٹین چل رہی ہے، جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، کتابوں سے ہم دور ہو گئے، تو شاعر جو بنتے ہیں تو یا لکھتے ہیں، میں کہتی ہوں رائٹر، تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ایسے انٹرسٹ جو رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جناب شاعر ہیں دلاور حسین دلاور، ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں الحمدللہ ٹھیک. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک میں ہے. بھی وہ شاعرانہ الفاظ، مزاج ٹھیک ٹھاک ہے میرے. جی الحمدللہ. میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ دل کی عطا گہرائیوں سے چینل کا، شو کا اور آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موقع دیا اور مجھے بات کرنا موقع دیا گیا کہ میں بات کروں. اور ساتھ میں ٹیچر بھی ہوں تو اس پر بھی یقیناً میں بات کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں اب کیا بنے گا؟ ٹیچر تو مل گئے ہمیں، یہ تو پوچھو اب کیا بنے گا اسٹوڈنٹس کا؟ پھر تھوڑا سنا ہوگا آپ نے، یہ کل پرسوں کل کی ہی میں تو کل ہی پڑھ رہی تھی کہ یہ جو ہے تھوڑا پھر آگے ہو رہا ہے کیونکہ کرونا سچویشن ایسی ہے، ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. مختلف اضلاع میں جو ہے، جیسے پہلے کچھ اضلاع 9 اضلاع جو ہے ان میں ملتان بھی شامل تھا، تو وہاں جو ہے لاک ڈاؤن بھی لگا اور وہاں سچویشن ایسی ہے کہ بڑھ رہے ہیں کرونا کیسز. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا جو ٹیچرز ہیں ہمارے ہاں، ان کے لیے نا دن رات کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ رات 12 بجے تک 1 بجے تک میسج کر رہے ہوتے ہیں. 4 بجے والی خبر کچھ کہہ رہی ہے، 12 بجے والی نیوز کچھ کہہ رہی ہے. تو اب ہم سب ٹیچرز نے، خاص طور پہ میں نے یہ روٹین رکھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں بیٹا جب تک آپ کی ڈیٹ شیٹ نہیں آتی تو سمجھیں آپ کے پیپر نہیں ہیں، کیونکہ ہر دوسرے دن اعلامیہ چینج ہو رہا ہے. یہ ہماری ملکی صورتحال ہے. اور کووڈ کی بات کریں تو ہاں وہ تو ہے یقیناً، اور ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. اور بچوں کی پڑھائی کی اگر بات کریں تو یقین جانیں کہ میں کہتا ہوں ان کے اندر وہ جو علم، پہلے تو تعلیم ہوتی ہے نا، تعلیم بھی نہیں خالی علم، اس علم میں بھی صرف 2% باقی رہ گیا تو رہ گیا، ورنہ بچوں کا کوئی پڑھنے کا رجحان اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اچھا آپ ٹیچر ہیں، آپ کا تو رجحان بن گیا. میں شعر و شاعری کی بات کرتی ہوں یار، جب ٹیچر ہیں تو کتاب سے ان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ رہ جاتا ہے. پڑھنے کے بعد بھی پڑھانا یہی ہے، کتاب سے رشتہ برقرار رکھنا. تو پھر اس وجہ سے انٹرسٹ تھا شعر و شاعری میں. انٹرسٹ کیسے تھا، کب ہوا انٹرسٹ؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ کوسچن ہے. اور میرے اسٹوڈنٹ اکثر، چونکہ میں ینگ ہوں تو وہ بھی سارے ینگ ہیں، بیچلر گریجویشن والے بچے اور انٹر والے، تو ان کا بھی یہی سوال رہتا ہے کہ سر اتنی کم عمر میں یہ شاعری کا شوق اور کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو چاہنا، بتا نہ پانا اور کھو کر چپ رہ جانا، اور پھر اس کو جو اپنا درد و کیفیات ہوں انہیں الفاظ کی شکل میں ڈال کر، اوریجنل والا درد ہے، درد ملا تو پھر جو ہے شاعر بنے. تو یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو دنیا کا درد ہے. جب تک خود کو چوٹ نہیں لگتی کسی کا درد فیل نہیں ہوتا. یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ جب لوگ کہتے ہیں، چاہے مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی فریب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ شاعر حضرات، جب نہیں عائشہ دنیا کے دکھ کم ہیں. جب ہم یہاں دیکھتے ہیں غربت، یہاں افلاس، اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں یہاں یہ چیز نہیں، تو پھر ہمارا دل دکھتا ہے، پھر ہم لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پہلے آپ کو چوٹ لگتی ہے، آپ کے فیلنگز ہرٹ ہوتے ہیں، پھر جا کر آپ دوسروں کے فیلنگز سمجھتے. تو ایسے ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. اللہ میں بھی شاعرہ بن گئی ہوں. جی وہ ایک شعر ہے کہ چند اور آنکھ ہی دیکھے ہیں درد کے تم نے، یہ تو ہے ابتدائے غم کتاب باقی ہے. کیا تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو خود چوٹ لگتی ہے یقیناً. ویسے لکھا بھی نہیں جا سکتا اگر درد نہ ہونا انسان کی. نہیں، شاعری کے لیے احساس کا ہونا، درد کا ہونا ضروری ہے. اچھا اب ہر بندہ کہتا ہے کہ ویسے تو ہر بندہ حساس ہے یار، ہر بندہ فیل کرتا ہے ماحول سے، لوگوں سے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہیں جو اثر انداز ہمارے اوپر ہو رہی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم شاعر کی بات کرتے ہیں تو صرف انہیں کے لیے حساس کا لفظ استعمال، وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، اس لیے کتاب اٹھائی، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا. تو واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ نہیں، میں بھی اس سے ایک حد تک اتفاق کروں گا، کیونکہ میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ ہر کسی کی حساسیت کا اظہار جو ہے وہ اپنے انداز میں کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ رو کے کر لیتے ہیں، کچھ چیخ چلا کے کر لیتے ہیں، کچھ ایک کونے میں علیحدہ تنہائی پسند ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قلم اٹھاتے ہیں، کاغذ اٹھاتے ہیں، اس کو لکھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو کہ پازیٹیو وے میں چلتے ہیں. جو شاعری کی بھی 2 اقسام ہے نا، ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی. تو جو عشق مجازی سے ٹھوکر کھاتا ہے نا، پھر وہ عشق حقیقی کی طرف پھر پہنچتا ہے. یہ زندگی میں بھی یہی ہے، شاعر نہ بھی آپ ہوں تب بھی، اب بھی، جب بھی آپ کہیں کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے سمن لو جو بھی ہے آپ کو، اور وہاں ٹھوکر جب ملتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب سنبھلتے ہیں تو پھر اللہ سے لو لگاتے ہیں. تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار وہی تو ہے جس سے ہمیں محبت کرنی ہے، اسی سے تو ہمیں عشق کرنا ہے.
تو یہ کتنی پیاری خوبصورتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عشق کرنا ضروری ہے، محبت کرنا ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ٹھوکر کھاتے ہیں تو اپنی زندگی ختم نہیں کرنی. آپ ٹھوکر بھی تو مختلف ہے نا، ایک عشق آپ دنیاوی کرتے ہیں، ایک عشق حقیقی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب بندے کو دنیاوی طور پر ٹھوکر لگتی ہے تو اس میں بہت سارے رشتے موجود ہیں، جس میں کہیں بہن بھائی کا رشتہ موجود ہے، کہیں دوست کا رشتہ موجود ہے، کہیں معاشرے کا رشتہ موجود ہے. یہ تمام رشتے موجود ہیں. انہی رشتوں میں سے جہاں کہیں انسان ٹھوکر کھاتا ہے پھر وہ سنبھلتا ہے اور سیکھتا ہے، اور پھر آگے کی نیکسٹ اس کا قدم آگے بڑھتا ہے. اور اسی طرح اسی شاعری کے لیے حساس ہونا بہت ضروری ہے. تو حساسیت جو ہے یہ ایک مین ایلیمنٹ ہے اس چیز کے لیے. اور باقی اچھا شاعر وہی ہے جس کے اچھے لفظ ہیں، اچھی سوچ ہے. کبھی آپ کو بھی لکھنے کا شوق ہوا؟ پوچھ لوں میں آپ سے، ماشاءاللہ اتنا اچھا بتا رہے ہیں. کبھی ہوا لکھنے کا شوق؟ نہیں، کبھی لکھنے کا شوق نہیں ہوا. تو اپنے کتھارسس یا کچھ کہنا ہو تو کیسے نکالتے ہیں؟ مطلب وہ غبار جس کو ہوتا ہے. اچھے انسان کو دیکھو، اس کے ایک تو مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک مطالعہ نہیں ہوگا انسان کسی بھی سبجیکٹ پر بول نہیں سکتا، لب کشائی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اور یہی نہیں کہ ایک انسان ٹھوکر کھاتا ہے. میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ انسان اگر دوسرے کو گرتا دیکھ رہا ہے اس سے سبق سیکھے، ضروری نہیں کہ خود ٹھوکر کھا کے سبق سیکھے. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ میرے جو بچے ہیں، جب میں نے اپنی جو لائف گزاری ہے، میرے بچے زندگی میں کوئی ایسی ٹھوکر نہ کھائیں. میں اپنے تجربات سے، مشاہدات سے انہیں مستفید کروں. خوابوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہر ایج میں خواب آپ کے بدلتے رہتے ہیں. بالکل بدلتے ہیں. کچھ تو عارضی ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بدہضمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، خواب آتے ہیں وہ کچھ الگ ہوتے ہیں. وہ خواب، ہم وہ خواب جو کبھی ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کامیابی کی. اور میں بتا رہی تھی کہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے، بچپن سے ہم یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسہ مل جائے نا تو سارے دکھڑے ٹل جائیں گے ہمارے. یہ باتیں ہمارے بچپن سے لاشعوری طور پر بچے کو پتہ ہوتا ہے. جب اس کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوشی سے پیسہ لے رہے ہیں. اور آج کل کے بچوں کو میں یہ آبزرو کرتی ہوں، عید کے ٹائم جب عید آئی تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، سال کے 9 مہینے کے بچے، اگر ان کے ہاتھ میں پیسے دے دینا تو وہ بچہ پتہ نہیں کیوں خوشی سی محسوس کرتا ہے. تو یہ ہم خود ڈال رہے تھے اس کے ذہن میں. اصل میں جو انسان ہے، جو آپ نے فرمایا کہ انسان جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتا ہے. بالکل. جو ہماری زندگی کی، جو ہماری معاشرتی ترقی ہے، یہ ہماری جاگتی آنکھوں کے خواب ہیں کہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہماری یہ خواہشات ہیں، یا ایسا ہمارا اسٹیٹس اس لیول کا ہونا چاہیے. یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہیں. جو سوئے ہوئے خواب ہے، جو سوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ان خواب کا اگر آپ دیکھیں نا تو خواب نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا گیا ہے. سچے خواب بھی ہوتے ہیں. تو انسان، اور جو خواب ہوتے ہیں یہ انسان کی اپنی زندگی کے ہی بارے میں ہوتے ہیں، جو اس کے لاشعور میں ہوتے ہیں. جب انسان سوتا ہے تو اس کو سارے پورے دن کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، وہ اس کے لاشعوری طور پر وہ اس کو خواب کے اندر نظر بھی آتا ہے. اب کوئی بچہ خواب ڈراؤنے، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ انسان ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، تو بچپن میں تو اسی بندہ شرارتی ہوتا ہے، بچے شرارتی ہوتا ہے، اس نے یہ شرارت کرنی، وہ کرنی، پھر اس نے سونا، اس نے اسی قسم کے خواب دیکھنا ہے. میں آپ کو خواب کے سلسلے میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے آج سے، اس نے 20 سال کی عمر میں یہ خواب دیکھا کہ میں اس کا آپ کو اینڈ پہ کیلکولیشن بتاؤں گا. وہ خواب دیکھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ خواب اس کو پورے ہوتے ہوئے 42 سال لگ گئے ہیں، ابھی تک پورا نہیں ہوا. یہ حقیقی خواب بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہتے ہیں انسان جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا، یہ وہ اس خواب کی بات کر رہا ہوں. 42 سال لگ گئے ہیں، اور اب تقریباً انشاءاللہ 1-2 ماہ کے اندر اس شخص کا وہ خواب پورا ہونے والا ہے. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ایک اس کا صبر، اس کا جذبہ، اس کی لگن، سچی محبت، سچا جذبہ انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. جب تک اس کے جذبے میں سچائی نہیں ہوگی تو جب تک وہ کامیابی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا. خواب میں ہم وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جس کا ہمارے شعور میں یا لاشعوری طور پر ہمیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری وش ہوتی ہے، اس کو خواہش کہہ سکتے ہیں. جو خواہش ہے وہی ہمیں خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اب اس کو کیونکہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی یا ذرائع نہیں بن رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں دل کو خوش کرنا ہے نا،
تو اکثر اوقات وہی چیزیں ہم خواب میں دیکھ کر نا خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسے ہی، ایسا بالکل ایسے. کہ اب یہ فزیکلی تو یہ مل نہیں سکتی چیز یا یہ چیز ہو نہیں سکتی، تو پھر تھوڑا سا انجوائمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اکثر لوگ جان بوجھ کر بھی ایسے خواب سوچتے رہتے ہیں، اور ہوتا بھی یہ ہے، اوریجنل نہیں ہوتا اوریجنل نہیں. یہ خواب و خیالوں کی جو باتیں ہیں یہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں. لیکن یہ تسکین قلب کے لیے کیا جاتا ہے زیادہ تر. اور ویسے بھی رابنز نے جو معیشت دان گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہاں پر خواہشات لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں، اور اس کو کس طرح محدود وسائل سے لامحدود خواہشات کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کیا جائے، اس کا مطالعہ جو ہے وہ معاشیات میں کیا جائے. ٹھیک، تو شاعر خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، کیا حقیقت سے کتنا دور ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے؟ شاعر کے بارے میں جب ہم شاعر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں جو میں کرتا رہتا ہوں زندگی میں. حقیقت کا اس کو بالکل ادراک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور وہ بلکہ باقیوں کی نسبت حقیقت سے زیادہ آشنا ہوتا ہے. لیکن وہ شاعری میں ان خیالات کو بیان کرنے کی، یعنی نئے خیالات کو، نئے یا پرانے خیالات کو نئے انداز میں بیان کرنے کی ایسی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ لطف اندوز ہو سکیں. بالکل یار بہت ساری چیزیں تخیلاتی جس کو کہتے ہیں، ہے نا، تخلیقی یا تخلیاتی کیا ہوتا ہے؟ ہاں تخلیاتی، اب بولا بھی جا رہا ہے. تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ، یعنی کہ بادل، اور جبکہ موسم گرمی کا ہے ایسی بات ہے، اور بارش اور حسین یہ، اور پتہ نہیں کیا، ایک حسینہ کی آنکھیں، پتہ نہیں کیا. یہ بادل اور حسینہ سے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بادل کو زلفیں چاند کو چہرہ سمجھ لیا، ایک بے وفا کو آپ نے میرا سمجھ لیا، دو پل کے میل جول میں دل میں اتر گئے، ہم نے تو تیرے دل کو بھی دیرا سمجھ لیا. واہ جی واہ. یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں شاعر، کہاں سے بات کو نکال لیا، کہاں سے کہتے ہیں نا وہ گھڑنا ہوتا ہے، گھڑ لیا. تو یہ ایسے ہی ہے. تو پھر اس کا حقیقت سے تعلق تو نہیں ہے. چاند کو جو ہے آپ نے اپنی وہ جو ہے محبوبہ سے تشبیہ دیا، تو تشبیہ چیزیں تشبیہات سے نہیں جڑی ہوتی ہے. یہ تشبیہ تو میں کہتا ہوں کہ ان پڑھ کہہ لیں یا وہ لوگ جن کی تعلیم نہیں ہے، یعنی جاہل نہیں کہنا چاہوں گا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، علم حاصل نہیں کیا ہوتے، لیکن وہ شعور والے لوگ ہوتے ہیں. وہ گھر میں اکثر مائیں بچے کو کہہ رہی ہوتی ہیں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، میرے بیٹے کو دیکھو کتنا چاند کی، مطلب وہاں پر بھی تشبیہات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور شاعری میں بھی ایک کہہ لیں ایک خوبصورتی ہوتی ہے تشبیہات کا استعمال کرنا. شاعری دیکھنے میں بہت آسان ہوتی ہے کہ شاعر نے سوچا لکھ دیا، اس میں اوزان، بحر اور باقی لوازمات بہت سارے ہوتے ہیں جن کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ اساتذہ کرام یہاں کان سے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا خیال اچھا ہے لیکن بات میں وزن نہیں ہے. اچھا، شاعر کے لیے بھی ضروری ہے کہ استاد محترم سے گائیڈ لائن لی جائے، ان سے پوچھا جائے جو لکھا ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے، یہ ضروری بہت بہت ضروری ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پہ، میں اب ایک BBA کی ہوم ٹیوشن پڑھاتا ہوں تو وہاں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو اس کے اوپر نا ایک سپروائزر ہوتا ہے یونیورسٹی سے نا، ڈاکٹر صاحب کو جو سپروائز کرتے ہیں. میں نے اس کام کو 2 ہفتے تک پینڈنگ رکھا جبکہ وہ کام 1 ہفتے کا بھی نہیں تھا. اس کی ریزن یہ تھی، میں بچے کو کہہ رہا تھا یار اگر میں دولت گیٹ سے رخ کروں گھنٹہ گھر کی طرف کا اور میں چلتا جاؤں اور میں نے جانا ہو چوک کمہارا والے تو میں کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے ہر جگہ پر رہبر کی، رہنما کی بہت ضرورت ہے. جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہا اور میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. تو رہنما کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، ہر جگہ پر لیڈرشپ کی، رہنما کی، رہبر کی، ہادی کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر وقت. بالکل بالکل. اور بہت سارے لوگ جہاں جب مجھے آتے ہیں، نیو لوگ آتے ہیں، بچے لوگ آتے ہیں یہاں، اور جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں کسی سیکھا تو نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بس کر رہے ہیں. تو لیکن جب بے استادہ جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یار استاد جو ہے استاد ہوتا ہے جو آپ کو ٹیوننگ کرتا ہے کہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں. بالکل ایسے ٹیوننگ تو استاد نے ہی کرنی ہے آپ کے. تو استاد سے جو ہے ٹھیک ہے کسی چیز میں آپ پیشن رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں، لیکن پرفیکٹ جب سمجھ جائیں گے نا آپ تو پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے. بالکل یہ ہے. بالکل جو لوگ پرفیکٹ سمجھتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. اصل میں یہ شاعر حضرات ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے انہوں نے جو بات کہنی ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک نوجوان ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، فیمیل میل جو بھی بیٹھے ہیں، ان کا جو شعر ہوتا ہے نا وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی شخص کا پرسیپشن لیول اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے جو بات کی ہے نا ہر کوئی وہ بات اس قسم کی ہے کہ
फीमेल किसी और सेंस में ले रही है, मेल किसी और सेंस में ले रही एक गाना है। जिस मकतब सुना जाए तो हर कोई अपने हाँ, सेंस जिस में लेता है। मकतब फिक्र के बंदे बैठे हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको परसीव करना है। हाँ, एक बेहतरीन शायर की एक खास खूबी ये चीज भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजीद बात कर जी बिल्कुल बात करते हैं माजद के साथ। वक्त हो गया छोटे से वक्फे का, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी ख्वाबों की, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे नहीं हो रहे होते और फिर हम इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, उन पर फोकस्ड होता है हमारा कि ये जो हमारे ख्वाब हैं हमारे बच्चे पूरे करेंगे। तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि अभी में बात हो रही थी, तो मैं तो अपने ज़िंदगी के जो भी ख्वाब हैं, जो देखती आँखों से खुली आंखों से जो देख रहा होता है बंदा, तो वो मैं अपने बच्चों में पूरे होता देख रहा हूँ। उसके लिए फिर ज़ाहिर है वालिदैन को उस लेवल पे उनकी तालीम और तरबियत भी करनी पड़ती है बच्चों की। क्या तो फिर कहीं ऐसा नहीं होता कि हम बच्चों के ख्वाब, जो उनके भी तो आखिर कोई ख्वाब होते हैं, वो भी कुछ बनना चाहते होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पेरेंट्स जो है, हम इतने कुछ सेल्फिश से हो जाते हैं कि अपने ख्वाब जो हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं हुए, हमें मौके नहीं मिले, मौके नहीं मिले, लोग नहीं मिले, या पेरेंट्स ने ज़रूरी नहीं समझा, या हम वैसे नहीं थे जितना हम करना चाहते थे, तो फिर हम सेल्फिश नहीं हो जाते कि ये बच्चे पूरा करेंगे, उनके ख्वाबों को कहीं एक साइड पे रख देते हैं। तो ये हकीकत नहीं, आप जिस लेवल पे बात कर रही हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए मैं ये कहूँगा कि बच्चों के अपने ख्वाब हैं, बच्चों के ख्वाब भी उनके वालिदैन ने पूरे करने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के ख्वाब उनके वालिदैन ने पूरे करने होते हैं, और उनको बाद जो समझदार वालिदैन होते हैं वो ये देखते हैं हमारे बच्चे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है, इनका इंटरेस्ट किस में। अब जैसे ये होता है कि माँ बाप कहते हैं कि बेटे को डॉक्टर बनना है, तो और वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसे जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाते हैं। और जबकि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था कॉलेज लाइफ में कि वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, शायद अब भी हो, तो वो उसका यही है कि बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं, वालिदैन की अपनी ख्वाहिश और होती है। मैं ये चाहता हूँ वालिदैन को बच्चों की ख्वाहिश को तरजीह देना चाहिए अपनी ख्वाहिश पर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बनना चाहता था मैं, लेकिन नंबर मेरे नहीं आए, मेडिकल में आगे नहीं जा पाया, ये बाप की बात कर रही हूँ, वालिदैन की बात कर रही हूँ, या मेरे अब्बा के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो मुझे मेडिकल की फील्ड में तालीम दिलवा सकते, मेरे हालात घर के ऐसे नहीं थे, या मुझे खुद जो है ट्यूशन पढ़नी पड़ती थी और अपने घर वालों को सारा जो है एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। अब वो मेरा एक ख्वाब रह गया यार, अब वो मेरे दिल में ना एक चीज़ जो रह जाती, तो बंदा चाहता है यार कहीं ना कहीं इसको तकमील में ज़रूर लाऊंगा। जब बच्चे हुए तो जहन में आता है यार अब ये ख्वाब मेरे बच्चे पूरा करेंगे। अब बात ये है, वहाँ जब हम ज़बरदस्ती चाह रहे थे, ज़बरदस्ती भी चाह रहे थे, उनको इंटरेस्ट पैदा कर रहे थे, नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, तो ऐसे में बच्चा कभी कहीं परेशान हो जाता है, वो भी नंबर नहीं लेकर रहा होता, वो शायद कभी कभी बच्चों का भी इंटरेस्ट जो है डेवलप, आजकल के इंटरेस्ट के लिए कितनी चीज़ें हैं आप देख लें, अब वो चीज़ें नहीं रही, कितने गैजेट्स आ चुके हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट ही तकसीम हो गया हमारे। असल में हमें देखना ही चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट को, वालिदैन को बच्चे के इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके साथ उसको उसी तरह उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके डॉक्टर बने। जो वालिदैन अपने औलाद पर ये स्ट्रिक्टनेस करते हैं इस इन मामलात में, फिर वो आधा तीतर और आधा बटेर वाला काम होता है, वो बच्चा इस काबिल नहीं रहता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपने भी ख्वाबों की तकमील पूरा होते देख रहे हैं, उनको इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए कि हमारे बच्चों के भी ख्वाब पूरे हों और हमारे भी ख्वाब पूरे हों। देखें, बेसिकली इंसान की कोशिश ये होती है कि इस ज़िंदगी में एक तरक्की के मराहिल को तय करना। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि स्टेटस अच्छा हो, वो कार हो, मैं बंगला हो, अगर आप बच्चों की सही तालीम और तरबियत करेंगे तो आपके वो जो गाड़ी, बंगला, कार शार ये जो भी हैं, ये भी एक ख्वाब हैं, ठीक है ना, तो ये भी पूरे हो जाएंगे। सिर्फ है ये इंसान बच्चों की तालीम और तरबियत पे डिपेंड करता है। आज आपका एक बच्चा CSS का एग्ज़ाम पास कर लेता है,
اس کی مرضی کے مطابق اس کو جاب دیتے ہیں. تو سب چیزیں تو 1 منٹ میں آ گئی، لیکن اس میں ٹائم تھوڑا لگا نا. بالکل، تھوڑی محنت کرنی پڑی، انسان کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، ہرڈلز آتی ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن سب چیزیں یہ ہیں، انسان کو اپنے بچوں کی روحانی تعلیم و تربیت بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور معاشرتی تعلیم و تربیت بھی کرنی چاہیے. اس کی دونوں لیول پہ بچوں کو لے کے چلے تو بچہ بہتر طریقے سے اپنے مستقبل میں قدم رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو فوکس ہونا چاہیے کہ اچھا انسان اس کو بنانا ہے، اچھا شہری بنانا ہے، پھر آگے ہونا چاہیے اس میں کیا بننا ہے. اچھا دلاور، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں، تو یہ بچپن سے شوق تھا لکھنے لکھانے کا؟ یہ لکھنے لکھانے کا جو شوق ہے تقریباً 2014 میں یہ ایک حادثہ پیش آیا، اس کے بعد لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. لکھنا نہیں آتا تھا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ. تو جب کالج میں داخلہ لیا، وہاں اردو کے ٹیچرز پڑھانے آتے تھے، تو ان سے رجوع کیا تھوڑا سا. ان میں ایک بڑی ہستی جن کا نام، جو کہ میرے استاد ہیں، ڈاکٹر شوذف کاظمی صاحب، صدر شعبہ اردو ایمرسن کالج میں رہ چکے ہیں اور اب ریٹائرڈ ہیں. ان کی بہت محبت اور شفقت ہے کہ کچھ جو الفاظ ہیں ان کو ترتیب دے پاتے ہیں، ورنہ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم اس طرح کے کچھ کر پاتے. تو زیادہ تر شعر و شاعری جو ہے اردو میں کر رہے ہیں، سرائکی میں بھی فوکس ہے؟ سرائکی پر ہے فوکس؟ سرائکی پر ہے وہ، لیکن اسے تھوڑا سا فوکس اس لیے کم ہوا کہ وہ والد صاحب جیسے باردی والا آیا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ کافی سارے مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے. یعنی اپنی تعلیم سے ریلیٹڈ میری فیلڈ جو تھی وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس سے ریلیٹڈ تھی، تو اکاؤنٹس کے لیے بہت لکھا جاتا ہے. اکاؤنٹس کے مطلب بہت سارے کوسچن سولو کیے جاتے ہیں نومیریکل. لکھتے 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 انہی میں کسی رجسٹر میں نے بہت ساری سرائکی شاعری کر رکھی تھی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ بابا کوئی باہر کوئی آئے تو اسے بیچ دیجئے گا، تو انہوں نے وہ سارے اٹھائے، 50-60 رجسٹر کم از کم تھے، وہ سارے اٹھائے انہوں نے بیچ دیا، وہ بھی ساتھ چلا گیا. تو کچھ یاد ہے اس لیے اس کو تھوڑا کم لکھتا ہوں. اس میں سے ایک یاد ہے کہ تیرے شہر دے ماہی لوکاں دی اساں عادت یار ازمائیے، نہیں پیار محبت عشق کی تھاں نفرت ہے تے بے پروائیے، کہیں آکڑ خاں مغرور ڈٹھن شیطان دی جلوہ نمائیے، تے تیرے شہر دے ایک ایک بندے کو دولت ہے تے تنہائیے. یہ بڑا پیار ہے. اس کا اینڈ جو تھا یہی تھا کہ سب چیزیں تو مل جاتی ہیں، دولت بھی مل جاتی ہے آپ کو، جس کے لیے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جس کا آپ کو کریز ہے، جس کے لیے آپ خواب میں تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ چیز مل جائے. اور یہ جو الادین کے چراغ کی بات کرتے ہیں تو پہلی وش یہی ہوتی ہے یار سارا ایک بینکر ہمارے گھر میں آ جائے. تو یہ خواہشیں ہم لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ پھر جو ہے کہیں آپ تنہا رہ جاتے ہیں. واقعی یہ بالکل ایسی ہے. لیکن اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ فوکس کریں، ادھر سے اپنی کہہ لیں تربیت وہاں سے لیں، تعلیم وہاں سے لیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں ہے کہ زن زر اور زمین سے محفوظ رہنا چاہیے انسان کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فتنے کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. زن، زر اور زمین. زن کہتے ہیں عورت کو، زر کہتے ہیں پیسے کو، اور زمین کہتے ہیں جائیداد وغیرہ کو. جتنے بھی فتنے کی وجوہات ہیں، لڑائیاں کہہ لیں، وہ اس پہ بیس کری ہوتی ہیں. جی تو اگر ہم تعلیم اسلام سے لیں تو ہم ایک اچھی، اور ہمارے جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، وہاں پہ اساتذہ جو میرے لیول پر بھی نہیں، یعنی کہ جب ہم پڑھ رہے تھے، ہم چونکہ ریسنٹلی پڑھ رہے تھے، تو بھی کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان تھا تعلیمی اداروں میں. اساتذہ صرف اب کمپٹیشن میں تھے کہ اتنے نمبر آنے چاہیے بچوں کو، اتنے بچے پاس ہو جائیں ساری. تو میں کہتا ہوں وہ تے اور تعلیم میں سے وہ تے نہیں نکالے جو تربیت کی ہے. اس کے بغیر ہمارا معاشرہ ترقی، پڑھ سکتے ہیں. میں تو یوں کہتا ہوں کہ میں خود، ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گدھے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ فرسٹ پوزیشن آ گئی، سیکنڈ آ گئی، تھرڈ آ گئی، پیپر سے باہر نکل کے پوچھا سناؤ بھائی کیا صورت حال ہے یار، بس وہ پیپر کی حد تک تھا. بھائی کنسیپٹ کہاں ہے پڑھا، کچھ سیکھا ہو زندگی میں؟ نہیں، وہ بس نمبر آ گیا. نہیں، اصل میں پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں کام بعض ٹائم نہیں آ رہی ہوتی. ہاں ٹیچر بنتے ہیں تو پھر آپ کو کام وہ آ رہی ہوتی ہے، آپ نے سبجیکٹ پڑھانا ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے دوبارہ. لیکن پریکٹیکل لائف میں جب آتے ہیں، آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں، تو وہاں کا ایک سسٹم ہے جس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس سسٹم کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. تو واقعی ایسا ہے ہماری ایجوکیشن میں. اور جب ہم پریکٹیکل لائف کی بات کرتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا کہیں جا کے مجھے فرق نظر آیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں بکس پڑھائی جاتی ہیں وہ فارن آتھرز کی ہوتی ہیں، اور جو سارا وہ کہہ لیں سنیریو ہوتا ہے وہ باہر کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، باہر کی کمپنیاں، باہر کا سنیریو، وہاں کا یقیناً فیکٹرز بھی سملر نہیں ہوں گے، اکنامک کہہ لیں، پولیٹیکل کہہ لیں. وہ پڑھا ہوتا ہے. جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، اپنی سوسائٹی میں، آرگنائزیشنل سیکٹر میں جاتے ہیں کہیں پہ، تو وہاں پر کافی ڈفرینس ہوتا ہے. ہمارے والے میں ان والے میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. ٹھیک، تو کیا سوچا تھا ٹیچر ہی بننا ہے یا کچھ اور تھا؟ جیسے خواب کی بات ہم کر رہے ہیں، تو کیا سوچا تھا
बचपन में क्या सोचा था कि क्या बनना है? बचपन में 9th क्लास में था तो नाम नहीं लिखना आता था, ठीक। तो बस ये था कि नाम लिखना आ जाए। तो जब 10th हो गई, मैट्रिक हो गई, तो मैं दाखिला फॉर्म FA के लिए जमा करवाने जा रहा था। तो मेरे मामू हैं पड़े, वो डॉक्टर हैं अरेबिक, तो मेरे घर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा FA में दाखिला लेने जा रहा हूँ मर्चेंट कॉलेज में। कहने लगे यार करनी है तो कम से कम ICOM तो कर लो। मैंने वो वाइडनर लिया, उसे रेज के ऊपर ICOM लिख दिया। फिर अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैंने क्या करना है। ये हर एक के साथ होता है कि हमें दूसरे जो मशवरा दे रहे होते हैं, यार ये कर लो, इस फील्ड में बड़े आगे जाओगे फलां, तो हम कहते हैं चलो ठीक है यही कर लेते हैं। लेकिन इसका फायदा हुआ कि मैं फिर जब 14वीं क्लास में था और क्लास CR था, BCom पार्ट सेकंड में, तो मैं क्लास में खड़ा क्लास को लेक्चर दे रहा था। CR था ना, मैं चूंकि अदब से ताल्लुक था तो सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना, वो भी इज्जत करते थे। तो टीचर बाहर से गुजरे जो हमारे HOD हैं, उन्होंने देखा कि अंदर सन्नाटा है, उन्हें लगा क्लास सारी बंक कर गई है, भाग गई है। लेकिन कुछ देर बाद ना वो वापस से शायद 1-2 बच्चे बैठे हों और कोई प्रिंसिपल वगैरह चक्कर लगाएं या टीम आए तो देखे क्लास में बच्चे 2-4 बैठे हैं, बाकी नहीं है तो परेशानी होगी। उन्होंने ना पिछले दरवाजे से हल्का सा देखा तो मैं वहाँ पर फाइनेंस पढ़ा रहा था और बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में उन्हें कॉपी करके, उन्हें फॉलो करके, उन्हीं के अल्फाज भी समझ, उन्हीं का अंदाज। तो कुछ देर देखते रहे। जैसे वो मैंने चैप्टर खत्म करवाया, फ्रंट डोर से आकर उन्हें शाबाशी दी, फिर वहां से मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो यही मुझे करना चाहिए। तो यानी कि ये अचानक ही एक उस्ताद ने अप्रिशिएट किया, और ये बहुत कम होते हैं आजकल के ज़माने में ऐसे टीचर, नहीं तो रूटीन वाइज तो देखा ही जाता है टीचर समझते हैं ना, जो अच्छे टीचर हैं वो बच्चे की नफ्सियात को समझते हैं, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल है, इसने किस तरफ जाना है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा देखें जब बच्चा मैट्रिक कर रहा है या इंटर किया है, उसे अभी अपना मुस्तकबिल को अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना टारगेट एक बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे इन्होंने पहले फरमाया कि बगैर उस्ताद के कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए बगैर सीनियर आदमी के, बगैर किसी बुजुर्ग के, बगैर वालिदैन के बच्चा कुछ नहीं कर सकता। जब तक उनको सही गाइड करने वाला बंदा मिल जाएगा तो वो इंशाल्लाह उसमें तरक्की करेगा। अच्छा अजहर साहब, ये बताएं कि बाज़ टाइम हम जैसे गोल की बात कर रहे हैं या ख्वाब की बात कर रहे हैं, ख्वाब वही हमारे गोल बन जाते हैं, तो इनको अचीव करने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी ज़ात को कहीं भूल जाते हैं या दूसरों को कहीं भूल जाते हैं। ये यहाँ अपनी ज़ात भी है, यहाँ दूसरे भी हैं, तो किस हद तक हमें उस गोल के लिए, मैं कहती हूँ, या टारगेट जो है उसके लिए क्या कहा जा सकता है लफ्ज़ की, हमें फोकस करना है, कितना करना है और किस हद तक करना है कि अपनी ज़ात को किस हद तक भूलना है। बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ अचीव करनी है। इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी कि अपने गोल को या टारगेट को हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात हम इस हद तक मैं कहते हैं गुजर जाते हैं कि हम अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करते और पागलपन की हद तक मैं कहती हूँ। तो इससे अपनी सेहत तो गवाई और जो गोल है वो भी जो उसको हासिल करना चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिलना। तो किस हद तक मैं कहती हूँ किसी चीज़ के पीछे भागना है, चाहे वो गोल है, चाहे टारगेट है, या कुछ हसूल है, कुछ रुतबा है, कुछ भी है, तो किस हद तक होना चाहिए इंसान को? अपने एक इत्तेदाल के साथ चलना चाहिए और एक किसी भी चीज़ के लिए पागलपन की हद तक नहीं जाना चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम अपने मज़हब को साथ लेकर चलें तो हमारे मज़हब में हर चीज़ के बारे में बताया है, कुरान पाक में हर चीज़ का तज़किरा किया हुआ है कि आपने दुनिया में ये चीज़ हासिल करनी है, आपको क्या करना चाहिए। तो इंसान को, अपने बच्चों को, वालिदैन को चाहिए कि उसको मज़हब की दुनियावी तालीम के साथ साथ मज़हब की तालीम भी उसको देनी चाहिए। मज़हब की तालीम देंगे तो उसमें उनको राह मुतय्यन करने में आसानी रहेगी। इस तरह इंसान जो है अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बच्चों को भी कहता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तो उससे उसको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। उस लाइन पे लगा कर दीन के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो उससे इंसान अपने आप को सेहत के हवाले से भी सही रख सकता है। आप ये देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने को बशारत हुई
کہ جو فرعون ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا، تو فرعون کو برباد ہونے میں 40 سال لگے. ہم کہتے ہیں ہم نے آج یہ خواب دیکھا اور کل اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. اس کے لیے تھوڑا پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، تب انسان جا کے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتا ہے. جیسے کہ میں شروع میں نے بتایا تھا کہ ایسا ایک شخص ہے، ایسا بندہ میں نے دیکھا. تو اپنے ٹارگٹ یا گول کو اچیو کرنے میں 22 سال لگے. 22 سال لگے. وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اچھا جی، بہت یہ میں نے اپنی لائف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جو میرا ایک ٹارگٹ تھا. میں نے 20 سال کی عمر میں ایک گول بنایا تھا کہ میں نے امریکہ جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگے میرا بیٹا امریکہ میں ہے، میں نہیں جا سکا. وہ میرا خواب پورا ہو گیا، میرا بیٹا امریکہ چلا گیا. کس لیے جاتا ہے انسان؟ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے لیے. وہ چلا گیا، میں چلا گیا. اب جب میں نے یہ کہا تھا کہ ود ان 2 months اب میرا وہ ٹارگٹ، مجھے 42 سال لگے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ آج ہی ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو جائے. اب میں ود ان 2 months انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں تو میرا یہ خواب پورا ہونے والا ہے. تو میں اسی اپنے خواب جو دیکھا اور وہ یوتھ بھی گزر گئی، اب بزرگی میں آ گئے. تو لیکن پھر جا کر، لیکن ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ذہن میں ایک ٹارگٹ تو آپ نے بنایا، اس پہ اپنے بچوں کو چاہے آپ اس خواب میں لے کر آئے، ان کے لیے کوشش کی، لازمی بات ہے، محنت کی، اور اس کے بعد جو ہے راستہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بالکل اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ کچھ حاصل کر ہی نہیں پاتے. تو یہ ضروری ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مدد اور کچھ صبر جو ہے، یہ چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کے لیے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. نہیں، نا امیدی تو اسلام میں گناہ، اسی تو کہا ہے مذہب کو ساتھ لے کے چلیں. نا امیدی تو اسلام میں گناہ ہے. اگر نا امید ہو گیا آپ نے اپنے ٹارگٹ کو بھول جائیں گے، پھر آپ اپنا گول کیسے اچیو کریں گے؟ دلاور مستقل مزاجی کے ساتھ چلیں. بالکل، نو ڈاؤٹ، بالکل بہت اچھی بات کی ہے. دلاور یہ بتائیں، کچھ لکھا اور مطلب کوئی بک کی شکل میں آپ لے کر آئے؟ جی ابھی تک نہیں، لیکن وہ تکمیل تک پہنچنے والی ہے. وہ مراحل طے کر رہی ہے، کیونکہ ٹائم لگتا ہے شاعری کے لیے ایک مکمل اور جامع، تاکہ اس میں کوئی غلطی یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو ایک کافی بڑا پروسیجر ہوتا ہے. ہاں البتہ ایک نظم لکھی ہے جو کہ منفرد ہے، اس کا ٹائٹل ہے ماں. اور وہ میں نے اپنی والدہ کی، یہی میں نے سننا تھا اور یہ مجھے کب سے کہا جا رہا تھا. ہم نہ پوچھے تھے آپ نے سنی ہے نظم یا نہیں. میں نے کہا نہیں، ابھی تک نہیں سنی ہم نے. تو یہ ماں پر اسپیشل لکھی ہے؟ جی یہ والدہ جو ہیں ان کی وفات ہوئی تو وہ میرے سینے پر تھی، نہیں لیٹی ہوئی. وہ رات کا ٹائم تھا، سارے سو رہے تھے اور میں جاگ رہا تھا. اور وہ وصیتیں نصیحتیں وہ کری تھی. اس میں انہوں نے ایک ورڈ کہا تھا کہ بیٹا صبر کرنا ہے، آپ سب سے چھوٹے ہیں لیکن آپ نے ان سب کو سنبھالنا ہے. تو اب جب سارے ظاہری بات ہے، انس ہوتا ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے. وہ گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، غمزدہ تھے. تو اس میں سمائل کر رہا تھا اور سارے گھر والے پریشان تھے تدفین کے بعد تک، رات تک، کہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے. یہ تو ابھی تک ایک آنسو نہیں باہر نکلنے دے کوئی مسئلہ. تو سردیوں کا موسم تھا، لاسٹ میں اپریل میں، مطلب ٹھنڈا موسم تھا. میں نے منہ پہ رضائی ڈالی اور موبائل پہ میں نے ایک نظم لکھنا شروع کی کہ آپ کی مسند جو اب خالی نظر آتی ہے ماں، یاد آتی ہے تمہاری، یاد آ جاتی ہے ماں. آپ کی مسند جو اب خالی نظر آتی ہے ماں، یاد آتی ہے تمہاری، یاد آ جاتی ہے ماں. اس کا ایک یعنی یہ ساری وہ جو اس وقت کے خیالات تھے، احساسات تھے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی کہ ہر خوشی، ہر غم میں، ہر تکلیف میں بعد از خدا، سب سے پہلے ہر بشر کو یاد بس آتی ہے ماں. کم سینی میں رات کے جس پہر ڈر جاتا ہوں میں، با خدا سینے لگا کر خوب سہلاتی ہے ماں. سرد راتیں ہوں یا پھر ہوں ہاڑ کی گرمی کے دن، یقیناً آپ بھی ماں ہیں، آپ کو اس چیز کا زیادہ احساس ہوگا کہ سرد راتیں ہوں یا پھر ہوں ہاڑ کی گرمی کے دن، کام کر کر تھک بھی جائے پھر بھی مسکاتی ہے ماں. موت کے بستر پہ بھی سوتی نہیں ہے چین سے، کب کسے کیا چاہیے یہ سوچتی جاتی ہے ماں. فکر میں اولاد کی اس طرح رہتی ہے مگن، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. شادی سے پہلے جسے ہوتی ہیں لاکھوں خواہشات، بعد ماں بننے کے خود کو بھول سی جاتی ہے ماں. سخت مشکل میں بھی اشکوں کو چھپا کر قلب میں،
سخت مشکل میں بھی اشکوں کو چھپا کر قلب میں صبر کی ہر حد سے بھی آگے گزر جاتی ہے ماں. رب نے عورت کو دیا ہے عرش سے اونچا مقام. رب نے عورت کو دیا ہے عرش سے اونچا مقام. ہر سحر ہر شام بیٹوں کو یہ بتلاتی ہے ماں. ماں کی الفت کا دلاور مطلب اس سے پوچھئے. ماں کی الفت کا دلاور مطلب اس سے پوچھئے. گود میں آرام کرتی جس کی مر جاتی ہے ماں. گود میں تو آرام. ایسا تھا یعنی اماں لیٹی اور آخری لمحے آپ کے ساتھ گزارے. ہاں تقریباً 4-5 گھنٹے کا ٹائم تھا. 4-5. تو اماں بیمار تھی. ہاں ہارٹ اٹیک 2-3 اکٹھے ہو چکے تھے انہیں. بیمار اچانک ہی ہوئی. ویسے تو ٹھیک تھی اچانک. تو وہ پھر سینے پر سوئی اور وہ سو گئی نا. تو چونکہ وہ تلقین کر گئی ہیں صبر کی تو پھر آنسوؤں کی کیا مجال کے وہ اٹک کے. تو میں نے کہا اس طرح نکالتے ہیں. تو جب رات کے 1-1:30 بجے یہ میں نے نظم اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کو شیئر کی اور یقیناً وہ جاگ رہے تھے اور اس پریشانی میں کہ اس کا کیا ہوگا. تو اس کے بعد وہ سارے رو رو کے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا مسکراہٹ سے چلیں. اب مطلب ریلیکسیشن ہے کہ بچہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا اسی میں ماں بھی اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتی ہوئی بچوں کی گود میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. تو اس ماں کے بھی خواب ہوتے ہیں جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے. خواب اس ماں کے جو خواب ہیں وہ تقریباً اس نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھے جنہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور ماں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتی ہے. اور کیونکہ میں ماں ہوں اور میں اپنے بیٹے سے جو ہے وارث میرا بیٹا ہے اور مجھے پوچھے بغیر میں دوستوں کے ساتھ لاہور چلا گیا. میں بہت ناراض تھی. تو واپس آیا اور مجھے سوٹ گفٹ دیا. اچھا تو حالانکہ مجھے ان چیزوں کی نیڈ نہیں ہے یقیناً میں خود پرچیز کرتی ہوں خود ہے لیکن مجھے اچھا لگا کہ پاکٹ منی بھی اس کو میں ہی دے رہی ہوں. مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور بچہ جو ہے مجھے خوش کرنے کے لیے اماں میں آپ کے لیے یہ سوٹ لایا تھا. مجھے یقیناً ماں جو ہے اس کو خوشی ملتی ہے. یہ تعلیم و تربیت کا حصہ ہے نا. آپ نے ان کی ایسی تربیت کی ہے تو وہ اس قسم کا بیہیو آپ سے کر رہے ہیں. بالکل. ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی اس نے فیل کیا کہ ماما ناراض ہے ماما کو کیسے وہ کرنا ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور کبھی لایا ہی نہیں ہے. وہ ابھی اس ایج میں نہیں ہے نا. اور کیونکہ جب وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہم سے پاکٹ منی دے رہا ہے تو ماما یہ سوٹ میں آپ کے لیے لیا. میری ویسے پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ ہے واپس لے لینے جو آپ پر خرچ کیے طریقے سے واپس بھی تو بچہ لے لیتا ہی ہے. تو لیکن مجھے جو خوشی ہوئی ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور اس پینڈیمک میں بہت سارے ویسے تو مسئلے مسائل چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. لوگوں کو ہیں کچھ بزنس کے ہیں کچھ مزدور لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں. کچھ جب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی تو ان کے بہت سارے مسئلے ہیں. اپنے لازم بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک جاؤں اپنے لوگوں کو مل کر آؤں. کچھ لوگ یہاں آئے اور یہاں پھنس کے رہ گئے. آپ کے سامنے ہے فلائٹس بند ہو گئی. ڈفرینٹ جو ہے کمپنیوں نے یہ ڈفرینٹ جو پرائیویٹ ہیں کمپنیوں انہوں نے اپنی بند کر دی فلائٹس اور وہ بیچارے یہیں رہ گئے. اب واپس جانا ہے اور پھر جو اب شرط عائد کر دی گئی ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر ایون کہ عمرہ اور جب ہوگا یا حج ہوگا وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے. اور یہاں ہمارے ہاں بہت کم رجحان ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو اب 19 تک سٹارٹ ہو رہی ہے کہ 19 ایئر اولڈ جو بچے ہیں جو ان کو بھی لگائی جائے گی. آپ آئیں اور لگوائیں. یہ حکومت نے سٹارٹ کیا. دیکھیں سٹارٹ کہاں ہوا تھا 60 سے 60+ لوگوں کو لگانا اور بہت کم لوگ گئے اور بہت کم لوگوں کو لگی. حالانکہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ لگتی تو ساری ویکسین کھپ جانی تھی ختم ہو جانی تھی آگے تو ہم بڑھ نہیں پاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگ نہیں گئے. لوگوں میں کچھ مت ہے کچھ وہ افواہیں ہیں کچھ سٹوریز ہیں تو وہ لوگ نہیں گئے. اس کے بعد آگے بڑھے تو آگے بھی یہی تھا کہ 50 ابو ہے 40 ہے 30 اب 19 تک آ گئے ہیں. لیکن ابھی تک بھی وہ رجحان نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کی مجبوری ہے انہوں نے باہر جانا ہے کام کرنا ہے اوورسیز میں. تو اس کے لیے ایک اور مسئلہ ہے. 4 دن پہلے احتجاج بھی ہوا کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے پاکستان میں جو ویکسین لگ رہی ہے باہر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کی اپنی شرائط ہیں. اس لیے ہم نے چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کو جناب انوائٹ کیا ہے. شعیب اکمل ہاشمی ہمارے ساتھ. ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں شعیب؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. جی بالکل. ٹینشنوں نے آپ کو
بہت ہی سمارٹ کر دیا، میں تو یہی کہوں. نہیں یہ خاندانی طور پہ ایسا ایسے ہی ہے، ایسی ہیں بالکل. ہماری فزیک ایسی ہے، ہائٹیں ٹھیک ہیں ہاں لیکن یہ کہ فزیک ایسی ہے. لیکن میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین رکھوں. زیادہ ہی مینٹین کر دیا. رمضان شریف وزن کم ہوا، ہاں رمضان اکثر لوگوں کا ہوتا ہے. بالکل ہوا بالکل. میں تو اب کچھ تھوڑا سا نا مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ سمارٹ ہو رہے ہیں شعیب. نہیں میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ساتھ ساتھ کیونکہ رمضان شریف میں سسٹم ایسا تھا کہ افطاری سحری یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. ظاہر ہے اس میں پھر لیکن میں بہتر فیل کر رہا ہوں روزہ رکھ کے الحمدللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا تو اب بات کرتے ہیں یہ اوورسیز کی جو آج کل مسئلے ہیں. ویسے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان کو ہم تھرو آؤٹ اپنے شو میں ڈسکس بھی کرتے آئیں گے، لیکن جو مین مسئلہ ہے انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہے اوورسیز پاکستان. اور روزی روٹی تو یار ہر ایک نے کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اگر کہیں کہ یہیں رہ دیں تو ممکن ہے، اتنا خرچہ کر کے گئے ہوتے ہیں باہر. اب یہ جو شرط ہے سعودی عرب کی ہم بات کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جو پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر کیا بنے گا؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے آفس کا بتا دوں کہ ممتاز آباد میونسپل کارپوریشن کے اندر میرا آفس ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو بھی چیزیں جو لوگ ویکسین کے لیے آئے ہیں، ویکسین کا بالکل معاملہ ہے کیونکہ وہ لوگ جو ویکسین ہمارے ہاں چائنیز ویکسین لگ رہی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹ کریں فائزر، جانسن، ایسٹرازینیکا. تو جو ہم سے رابطہ کریں ہم ان کے لیے بالکل کوشش کریں تاکہ ان کو ویکسین لگے. بلکہ 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک ایسا معاملہ آیا کہ ان کی اسی دن ہی فلائٹ تھی، تو اسی دن پھر کوشش کی انہیں پھر ویکسین وہی ہم نے جو ایکسیپٹیبل ہے وہاں پہ، کیونکہ فائزر اور جانسن تو یہاں پہ ہے نہیں، ایسٹرازینیکا یہاں پہ ہے. کوشش کی تو شکر الحمدللہ 1-2 دوست ہمارے دبئی گئے ہیں، ایک ہی دن اسی رات کو فلائٹ تھی اور دن میں مطلب انہوں نے کیا اپروچ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کم از کم اصل میں کوشش ہر جگہ سے کر کے پھر یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ پھر وہ چیز ہوتی ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے. تو پھر اوور نائٹ ہو جائے تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ اوورسیز کے آفس آ جائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو آپ کی اوورسیز کے لیے جو ویکسین چاہیے ہم بالکل کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. بات ہے اوورسیز آفس کس طرح ورک کر رہا ہے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کون کون سے مسائل، ویسے تو بہت سارے مسائل ان پہ بات کرتے ہیں، جائیداد کے مسائل ہیں، رولے ہیں لین دین کے، وہ تو آپ کریں گے، لیکن اب جو رولا ہے نا اس رولے پہ پہلے بات کرتے ہیں. اب واپس جانے کا رولا ہے وہ ہاں جی بالکل ہے. یہ مطلب ہمارے وائس چیئرمین پنجاب میں چودھری وسیم اختر عامر صاحب، ان کی خصوصی ہدایت ہے کہ جو بھی اس قسم کا معاملہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ انٹرٹین کریں اور ان کے کاموں کے لیے کریں. جو ہمارے پاس رابطہ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے بالکل کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں تو کھل کے ہمارے آفس آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بے شک وہ نمبر ٹکر پہ چلانا میرا بے شک وہ چلاتے ہیں، جو ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ وقتی ہے کیونکہ یہ اسی دن آ جاتے ہیں، فلائٹ ہوتی ہے. ہاں یہ کافی چیزیں مشکل ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گی. بالکل جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے آفس ممتاز آباد میونسپل کارپوریشن آ جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا اور دوسرا مسئلہ چل رہا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو فلائٹس ہیں وہ مس ہو رہی ہیں یا وہ جو فلائٹس تھی وہ کینسل ہو رہی ہیں. آج کل یہی سارے بالکل ایسے یہی چل رہا ہے یہی سارا چل رہا ہے بالکل چل رہا ہے. جسے جہاں فلائٹ مل رہی ہے تو وہ وہیں سے اپنی بکنگ کروا کے، جیسے پی آئی ہے یا دوسری ہے فلائٹس ہیں، ایمریٹس تھی، اس کے علاوہ اتحاد ہے، جو بھی فلائٹس ہیں تو جو اویلیبل فلائٹس ہیں جسے جو مل رہی ہے وہ اس سے ٹریول کر رہا ہے. بالکل بالکل اس کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آج کل اوورسیز کے یہ مسئلے زیادہ چل رہے ہیں، وہ جو پہلے روٹین وائز چلتے تھے شاید اس پر اتنا فوکس اب اس پر نہیں ہوگا شاید، یا ہے نہیں اس میں فوکس ہے. یہ تو دیکھیں یہ تو وہ تو بس یہ وقتی ہے، وہ تو چلتے رہیں گے نا. وہ تو دیکھیں نا جو باہر جا رہا ہے اس کے ساتھ جیسے جائیداد کا مسئلہ ہے، جیسے لین دین کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اوورسیز جو تھے وہ ججز بھی تھے، اب جو ہے وہ ہمارے جو چودھری وسیم اختر عامر صاحب ہیں انہوں نے کوشش کر کے گورنر صاحب سے مل کے جو اوورسیز کورٹس کا وہ جو ہے کوئی قیام ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر خوش آئین ہے. اوورسیز کے لیے علیحدہ کورٹس بنائے جا رہی ہیں تاکہ ان کے مسئلے سالو کیے جائیں، تاکہ اگر نارمل کیسز جیسے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں، سارے کیسز جاتے ہیں، سول ہے، کرمنل، اور ساتھ اگر یہ چاہیں گے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے.
ओवरसीज बेचारे इंतजार करते रहेंगे, वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। इसी का ओवरसीज कोर्ट्स बनाने का मकसद ही यही है कि जो ओवरसीज के मैटर हो वो ओवरसीज कोर्ट के अंदर ही हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग सिस्टम होगा सारा, उसमें ओवरसीज अपने जो केसेज है वहीं लेके जाएंगे। वो 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हमारी कोशिश होगी कि हम मसला हल करें और ओवरसीज को खान साहब के विजन के मुताबिक जो है वो ओवरसीज को जितना भी रिलीफ दे सकें, क्योंकि ओवरसीज जो हमारे हैं आपको तो रेमिटेंस आती है, उसकी वजह से हमारा मुल्क चलता है। तो हमारी गवर्नमेंट की बिल्कुल कोशिश है कि उसको रिलीफ दिया जाए और जितना फैसिलिटेट ओवरसीज को कर सकें हम करें। ठीक है, तो ये क्या मतलब क्या अंदाजा है, कितना टाइम लगेगा? जब ओवरसीज कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फाल होंगी, कुछ टाइम लगेगा? ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे इस महीने या नेक्स्ट महीने बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये फाल हो जाएंगी और उसमें फिर एक तरीक़ेकार जो है वो तय कर दिया जाएगा। और उसमें मतलब मैं अब जिस तरह हम ऑफिस में बैठते हैं तो सबसे पहले हम पोर्टल पे डालते हैं, हमारा जो सीएम का ये सारा पोर्टल होता है उसमें हमारे पास केसेस आते हैं, हम उसे जो तरीक़ेकार है उसमें हम कमीशन में डिस्कस कर रहे हैं, कमीशन में डिस्कस करते हैं, फिर उस पे बैठ के जो है वो मैं खुद चेयर करता हूँ और उसमें जो सारी चीज़ें हम जो डायरेक्शंस देते हैं डीसी मुल्तान सीपीओ और जितनी भी हमारी इंतज़ामिया वो हमारे साथ कोऑपरेट करती है, इसमें हम मतलब डायरेक्शंस देते हैं। तो हम 30 डेज़ के अंदर कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है उसकी रिपोर्ट्स आएँ और 60 डेज़ के अंदर हम कोशिश करते हैं इस मसले को हल करने की कोशिश करें। कोरोना की वजह से ओवरसीज के मसले बढ़े, मसाइल जो है ज़्यादा बढ़े हैं, क्या समझते हैं? कोरोना की वजह से कितना अफेक्टेड हुए हम समझते हैं? ओवरसीज जो हमारे भाई लोग हैं जो बाहर जाते हैं, कमाते हैं अपनी फैमिली के लिए, मैं कहती हूँ अपने मुल्क के लिए कमा रहे होते हैं, यहीं वापस उनका जो कमाया हुआ पैसा यहीं पाकिस्तान वापस आ रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, तो इससे हमें ही फ़ायदा होने वाला होता है। तो ज़्यादा मसले मसाइल बढ़े, क्या समझते हैं आप? मसले मसाइल इस वक्त तो कोरोना टॉप है मेरे हिसाब से ना, बाकी तो रूटीन मैटर्स चल रहे हैं वैसे के वैसे ना, तो वो तो वैसे रूटीन में चल रहे हैं। वो हमारे पास जो आता है हम कोशिश करते हैं, देखें हमारी जो दायरे इख्तियार है हम कोशिश करते हैं उसके अंदर रह के रिलीफ दें। ज़ाहिर है कोर्ट्स मैटर जो मैटर होते थे जिसमें ज़ाहिर है ऑनरेबल जो जजेज़ हैं वो ज़ाहिर है मतलब इतने ज़्यादा मैटर हैं, उनको भी टाइम चाहिए होता है कि ताकि वो भी जो है वो फैसले जो है वो ठीक तरीके से कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो कोरोना मुझे इस वक्त टॉप जो मसला है वही लग रहा है, क्योंकि वो मसले मसाइल जैसे लोगों के बाहर जाने के मसले हैं, अब वैक्सीन का मसला आ गया, तो ये आजकल ज्यादा मसले मसाइल ही हैं। और ये कहा जा रहा था कि इस बार हज जो है अगर हुआ अभी कंफर्म नहीं होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, यानी बहुत कॉस्टली होगा, शायद ये कहीं हर बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए बात ये सिलेक्टिव और कम लोग आने हैं और उसके हिसाब से सारा अरेंजमेंट वहाँ की गवर्नमेंट ने करना है, तो इस वजह से जो है अफेक्ट होगा। अब उतने लोग जा भी नहीं पाएंगे और अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए दुनिया से 60,000 के करीब जो सुनने में तादाद आ रही है कि 60,000 दुनिया से जाएगी, जहाँ लाखों में जाया करते थे। अब जब 60,000 आएंगे जाहिर है उसमें आपको पता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो लोग वहाँ पे जाएंगे उन्होंने कोरोना SOPs पे भी अमल करना है, तो वो कॉस्टली होगा, वो हर किसी के लिए तो पॉसिबल आई थिंक कि मुश्किल होगा हर किसी के लिए। बाकी कि जिसने करना है वो बेहतर टाइम का वेट करे कि अल्लाह करे बेहतर टाइम आए, वही रूटीन शुरू हो और उसके बाद जाके करें। बेशक है, इंशाल्लाह, क्योंकि यकीनन हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो हज पर जाए, उम्रे पर जाए, और जो सिचुएशन है और आपके सामने है इस पेंडेमिक में तो बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल की बात कर रहे हैं, तो आजकल तो पेंडेमिक में ये सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ अगर आ गए हैं या वहाँ अगर फंस गए हैं वहाँ, तो वापस अपने मुल्क में नहीं आ पाते, अगर आ पाते हैं तो वहाँ भी काम ठप है। एक ये भी तो मसला है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हुए और उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल, और यहाँ आना, और पिछले दिनों में एक फ्लाइट आई तो बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव निकले, फिर उनको क्वारंटाइन किया गया। तो अच्छा, ये बहुत सारे कंट्रीज ने ये भी शर्त रख दी है जब आप आएंगे तो पहले आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और खर्चा आपको सारा खुद अफोर्ड करना पड़ेगा। देखिए ना, एक पहले तो ये था कि चले गवर्नमेंट्स वगैरह कर लेती होती थी, जाहिर है अब एक चीज़ है गवर्नमेंट किस लेवल तक कर सकती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अपने आप को तो देखना है, अपने सिस्टम को तो भी देखना है, किस हद तक सफरी पाबंदी लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती, चीज़ को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल अपने काम पर जाना है, किसी ने अपने घर अपने प्यारों को मिलने आना है, तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखें ना, यहाँ पे लॉकडाउन चलता रहता है, अभी टाइमिंग चेंज भी होती रहती हैं,
عید کے دنوں میں سخت جو ہے وہ لاک ڈاؤن اس لیے کیا گیا تھا کہ حالات بہتر ہوں. دیکھیں جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے ہم سب کو اپنے چیزوں کو اپنے خرچوں کو بھی ہر چیز کو مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے اب فی الحال تو اسی کے اندر رہنا ہے. اب اللہ جانے یہ کب ختم ہوگا, ظاہر ہے جب ختم ہوگا اس کے بعد آپ اپنی جو بھی خواہشات پوری کر لیں, لائف میں آپ آئیں گے. لیکن ابھی آپ سب سروائیو کر رہے ہیں اور بات اوورسیز کی ہو رہی ہے, تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں, کہیں واپس آنا مشکل ہے, کہیں ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے جہاں جی انشاءاللہ گورنمنٹ تو دیکھیں پوری طرح ریلیف دینے کی کوشش, ظاہر ہے جو مسائل آتے رہتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنی جو ہے وہ بالکل اس پہ پلان بھی کرتی ہے, کوشش بھی کرتی ہے اس کو ریلیف دینے کی. ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہو سکتا پریکٹیکلی اگر آپ وہ دیکھیں, لیکن گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا یہاں تو ایسا نہیں ہے, یہاں جو کوارنٹائن ہوتے ہیں ان سے تو چارجز نہیں لیے جا رہے. باہر کے کنٹریز میں تو یہی ہے نا کہ آپ اتنے ڈالر میں اتنی رقم پے کریں گے اگر آپ باہر جاتے ہیں, تو لوگ سوچتے ہیں جانے سے پہلے کہ یار جانا پڑے گا. اور ایون کہ چائنا نے بھی لگا دی ہے, میرا بیٹا چائنا رہتا پڑتا رہا اور واپس جانا تھا تو انہوں نے کوارنٹائن کریں گے اور اتنے ہم پیسے جو ہے آپ سے لیں گے یون میں. تو یہاں پہ بھی شروع میں مطلب ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. ظاہر ہے جو افورڈ کر سکتا تھا تو وہ اپنا افورڈ کر لیتا تھا. اب جو افورڈ نہیں کر سکتا ظاہر ہے گورنمنٹ اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہے. جو ایس او پیز ہے ظاہر ہے وہ پھر اپنے گھر میں کوارنٹائن کر سکتا ہے یا کسی جگہ کوارنٹائن کر سکتا ہے, لیکن بہرحال گورنمنٹ پورا ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے اس کے اندر سارے کے سارے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے اوورسیز کے جائیداد کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اب کیا آج کل کیسز آ رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اوورسیز ظاہر ہے وہ بچوں کو چھوڑ کے اپنے والدین کو چھوڑ کے جس طرح وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی پلاٹ لے لیا, کسی پلاٹ لے لیا, پتہ وہ یہاں پہ ان کے پیسے بھیجے کسی رشتے دار کے تھرو, اور یا پھر یہاں جو لیتے ہیں پراپرٹی یا لے کر رکھ کے چلے گئے, تو اس کے بعد واپس آئے تو وہ پلاٹ کہاں ہے کس جگہ ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بس یہی تو پرابلم ہوتی ہے کہ زیادہ مسئلہ نہیں, بالکل مسئلہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے جاب پہ چلے جاتے ہیں یا کاروبار کے. یہاں پہ کوئی ایسا مطلب بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دیکھنے میں ہے کہ جو لک آفٹر کر سکیں. اس پہ مطلب قبضے ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا مافیا ایکٹیو ہوتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ پلاٹ لینے کے چکر میں پتہ لگا کہ پیسے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں, یا اوورسیز کو ایک اور بھی ایک فائل کتنے لوگوں کو بھیج دی جاتی ہے, ایک پلاٹ کے کتنے لوگ مالک بن جاتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. پاکستانی جو باہر سے آتے ہیں یہاں اکثر لوگ آتے ہیں اور بزنس بیچارے کرنے آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی فلاپ ہو جاتے ہیں. کسی نے وہ کہتا ہے ٹھگ لیا. بالکل ایسے, یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. آپ یقین کریں ایسے ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں جو اوورسیز بیچارے باہر سے آتے ہیں. میں تو ان کو یہی دوستوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو اوورسیز باہر آتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی لینی ہے نا, جیسے یہاں پہ آتھورائزڈ جیسے کالونیز ہیں یا دوسری ہیں, اس میں لیں کہ جیسے آج کل مختلف کالونیز وغیرہ چل رہی ہیں جہاں پہ آپ سیف ہو, جہاں پہ سیف ہوں اور چار دیواری کریں, اور کم از کم آپ کا کوئی بندہ اس کو لک آفٹر بھی کرے. یہ نہیں کہ آپ لے کے بھول گئے. ہاں جی, لے کے جب آپ بھول گئے تو سمجھ لیں اس میں پھر ظاہر ہے کہ اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی میٹرز ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم کمیشن میں ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ظاہر ہے کوئی سول کوڈ کا میٹر ہوگا وہ ظاہر ہے ججز نے کرنا ہے, وہ ہمارا ظاہر ہے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتی ہے. وہ ججز ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں ججز پہ ریلیف دینے کی. بعض ٹائم تو یہ جائیداد کے رولے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پوری عمر گزر جاتی ہے یار, آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بچے جو ہے کیس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں بہت زیادہ ہے, لیجسلیشن جو ہے بہت زیادہ ہے. یہ مشکلات ہیں, یہ تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہیں, اور اس پہ جو ہے ورک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل ایسی اوورسیز کوڈ بنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ اوورسیز کے جتنے بھی میٹرز ہیں وہ 6 مہینے کے اندر ہی اس کو کیے جائیں. اس میں ہائی کورٹ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک الگ سسٹم ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد ریلیف دیں گی. دیکھیں کمیشن بنا, مطلب چودھری سرور صاحب اس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اس میں ہمارے چودھری وسیم اختر عامر صاحب جو ہمارے وی سی پنجاب ہیں, ان کی بڑی کوشش ہے اور وہ لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے, کچھ نہ کچھ ایس او پیز بنتے رہیں تاکہ اوورسیز کو جتنا بھی ہو سکے کریں, ریلیف دیا جائے. یہاں آ کر وہ فیل کریں کہ یہاں کے جو عدالتیں ہیں اور یا جو کمیشن ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर। और अब हमारे साथ एक और गेस्ट आ चुके हैं, एजुकेशनिस्ट आ चुके हैं। और सुबह मैं बात कर रही थी, बच्चों को मुबारकें दे रही थी, खुश हो जाएं खुश हो जाएं। पेरेंट्स से पूछें उनके दिल पे क्या कहते हैं, दिल पे क्या पड़ते हैं, वो पत्थर पड़ते हैं वो या दिल दुखता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो है माएँ कहती जाएँ बच्चे, अब घर बहुत हो गया, सारा दिन खेल रहे हैं कूद रहे हैं। और लाजमी बात है स्कूल में आप फी जो है वो पे कर रहे हैं। जैनू नहीं जा रहा, हमने हर महीने फी पे करनी है। उन्होंने हम पे वो डंडे जो है ना वो कहते हैं ना डंडे के जोर पर लेनी है उन्होंने फी। जनाब उन्होंने एग्जाम रख दी ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम वही अटेंड करेगा जो फी पे करेगा, ठीक है ना, नहीं तो हम आपको ग्रुप में से निकाल देंगे। ये एक धमकी भी है, जो सीधी सी बात है। स्कूल इस तरह भी चल रहे हैं और उनकी मजबूरी भी कहीं है यार, उनका बिजनेस है, टीचर्स हैं, उनको फी पे कर, उनकी तनख्वाहें पे करनी है और जब फी ही नहीं दी जाएगी। अब मजबूरी ये है कि यहाँ कोरोना है, बच्चे नहीं जा रहे। लेकिन एक फ़ायदा मुझे लगता है ऑनलाइन का क्लासेस का कि बच्चे इन टच रहते हैं एजुकेशन के साथ। अगर इतना भी कुछ ना होता तो बच्चे हमारे सारा दिन खेल रहे होते, पबजी खेल रहे होते, अब भी खेल रहे हैं, GTA खेल रहा होता है जैनो। लेकिन फिर एक वक्त आता है, घंटा 2 घंटा, अब जो प्रेशर में इसको ले आती हूँ, फिर हो जाओगे अगली क्लास में नहीं प्रमोट होना, तो फिर वो बैठ जाता है कि पढ़ना है मैंने। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे वो कहते हैं ना तालीमी तौर पर बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, लगेगा कि उनको अलिफ बे, फिर उनको वो मेरा मियाँ कह रहे थे इनको तो नाम लिखना भी भूल गया होगा तो नाम लिखना भी नहीं आएगा। इस हवाले से एजुकेशनिस्ट हमारे साथ है मलिक हफीजुर रहमान सोया साहब, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है, मजे में। आज ढीले ढीले हैं, है ना? तो क्या हो गया, तो टीचर्स को तनख्वाहें तो मिल रही हैं ना? हाँ जी, है ना, कोशिश तो की जा रही है, चाहे पेरेंट्स को धमकियां दी जा रही हैं। ग्रुप में से आउट हो जाओगे आप लोग तो बेचारे पेरेंट्स वो हाजिर लगाने पे मजबूर है। बच्चे सो रहे होते हैं और फिर मैं लगा रही होती है प्रेजेंट बच्चे नहीं उठते सर, सुबह पेपर भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, जो उन्होंने लिंक दिया पेपर भेज देते हैं वो पूरा दिन दे दिया। हाँ जी, और फिर वो सारा दिन है बच्चे उसकी स्टडी भी करें, हाँ। फिर पेपर हल करके फिर जमा भी लेकिन करवाना कहीं है। अच्छा है, कहीं मुझे लगा कि ये अच्छा है यार, बच्चे पढ़ाई के साथ इन टच रहेंगे, ये तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे हमारे बच्चे। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल पेपर तो जरूरी है। हाँ, और ये सिस्टम भी अच्छा है, बाकी क्लासेस का मुकाबला तो कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकली बच्चा लेकिन बैठता है, कहीं फिजिकल पेंडेमिक में अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो ये कहीं मजबूरी है, ये मजबूरी है। मजबूरी। अच्छा, फिर बोर्ड के एग्जाम आगे होने वाले? हाँ जी, वो भी अब कल की खबर सुन रहे हैं जी बिल्कुल, कि आगे चले जाएंगे जून की बजाय जुलाई में, और फिर भी सिचुएशन देखी जाएगी कि कितने केसेस कोरोना के अगर बढ़ रहे हैं तो फिर केसेस तो कुछ कम हो गए थे बता रहे हैं, लेकिन इसी वजह से इम्तिहान का लेकिन फिर बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर बढ़ रहे हैं। हाँ, वैसे तो जून जुलाई में पीक पर होता है कोरोना हमारे यहाँ, आपको पता होना चाहिए। सर्दियों में बाहर होता है पीक पर, और यहाँ सर्दियों में कुछ सोशल डिस्टेंस लगता है बढ़ जाता है, सर्दियाँ हैं लोग घरों में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारा डिस्टेंस सोशल कम हो जाता है। हम रेडियो पे खड़े हैं, शरबत पी रहे हैं, जून जुलाई में गर्मी ज्यादा होती है। तो पता नहीं, मुझे लगा जरूरी नहीं कोई और भी रीजन हो, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में, और जैसे हमसाय मुल्क का हाल आप देख लें कितना ज्यादा बढ़ गया उनका कोविड, कितना ज्यादा, तो ये भी रीजन है। तो अब वो क्या बनेगा बच्चों के फ्यूचर का, आप क्या समझते हैं? अब देखिए, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो पेपर ले रही है, ऑनलाइन पेपर लिए जा रहे हैं, लिंक दिया होता है, बच्चा उस पर बैठ के अपना जो उसको सवालनामा दिया जाता है उसके मुताबिक। अच्छा, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तो पहले भी ऑनलाइन ही सब कुछ था, उसमें ऑनलाइन असाइनमेंट ऑनलाइन हो गई थी, ठीक है, BA BEd MA वगैरह की। पेपर फिजिकल होते थे? हाँ, पेपर फिजिकल होते थे, ठीक है। अब इस कोरोना की वजह से जो है उन्होंने भी ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया। अब BA के भी उन्होंने बता दिया, कल का शेड्यूल आया हुआ है कि 5 जून से 20 जून तक पेपर आपने भेज देना है लिख के, और उसमें कॉपी नहीं करना, और अपना यानी समझा हुआ और पढ़ा हुआ ही लिखना है। तो वो इस तरह कर रहे हैं, नहीं तो कर रहे हैं। मैट्रिक और FA के पहले ही हो गए थे, उनका रिजल्ट भी दे दिया है यूनिवर्सिटी ने। अब BA और BEd और MA और MS वगैरह जो है ना वो चल रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक के हो गए। हाँ, यहाँ कहा जाता है, बोर्ड हमारा कहते हैं कि हम प्रमोट नहीं करेंगे जब तक जो है मैट्रिक के और FA के पेपर लिए गए हैं फिजिकली। हाँ, उस वक्त कोरोना की शरह कम थी और छुट्टियां नहीं हुई थी। जैसे छुट्टियां हुई उसमें BA के शुरू हो गए थे, 2-3 पेपर हुए भी हैं, तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। अब जो कैंसिल हुए पेपर हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। बाकी मैट्रिक और FA के तो पहले ही हो गए थे, उसके रिजल्ट भी आ गए पिछले दिनों जी, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है कि बच्चों का बनना क्या है, बात तो ये है।
آپ استاد محترم ہیں, واقعی نام لکھنے بھول جائیں گے اب بچے جو اس سچویشن ہے. اب جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ہاں. تو کیوں بولیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے تھوڑا سا, ان کے لیے بہت پرابلم جا رہی کیونکہ وہ آن لائن کو سمجھتے ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے آن لائن کو چیک کرنا یا وہاں بیٹھنا یا اسے ڈیل کرنا وہ سمجھ سے باہر ہے. جیسے ہم نرسری پریپ 1 2 9th اور 10th اور اس سے آگے تو چل جاتا ہے سارا سلسلہ, لیکن نیچے جو ہے نا پرائمری اور مڈل اسے کے لیے پرابلم ہے. ان بچوں کو سمجھانا پیرنٹس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی. اب مجھے پڑھانا پڑتا ہے تو میں کہتی ہوں فائدہ کیا ہے, فی تو وہاں پہ کی جا رہی ہے. پہلے تو ہم اپنے وہ کہتے ہیں نا مغرو لہاندے سی اپنے بچوں کہ اسکول بھیج دو ان کو. اب کہاں کریں ان بچوں کا, ہم کہاں بھیجیں؟ تو مشکل ہو گیا نا پیرنٹس کے لیے, خود پڑھانا ہے. اپنا وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ ٹیوشن رکھوائی جا سکتی ہے. ہاں, ٹیوٹر آپ کے گھر آئے بچوں کو پڑھائے, ایسا تو ممکن ہے نا. ہاں, افورڈ کرنا بھی ممکن ہے. اسکول بند ہے, باقی گھروں میں تو پڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, افورڈ کرنا بھی ممکن نہیں ہے, ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. اور میں زین کو کہہ رہی تھی ٹیوشن بھیجوں گی تمہیں, تو کہتے میں نہیں جاؤں گا, گھر پڑھوں گا. تو آپ کا لاڈلا ہے نا, لاڈلا ہے, اور گھر ہو گیا, بس سارا گھر ہو گیا. تو گھر بٹھا کے ہم نے ان کو گھریلو بچے بنا دیے. دیکھو 2020 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. بالکل. اور اب 2021 کا میڈ آیا, اب بھی چل رہا ہے یہ سلسلہ. کب رکتا ہے اور کب ہمارے اسکول کھلتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں اور وہ بہاریں آتی ہیں دوبارہ. ہر آدمی پریشان ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر والے زیادہ پریشان ہیں. اب ہر پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں فیس ملتی. کچھ لوگوں نے بچے گھر بٹھا لیے, کہتے ہیں ہم بھیجتے نہیں, جب پڑھ نہیں رہے تو فیس کیوں دے. ٹھیک ہے, یا 1 سال پہلے گزر گیا اور یا گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں. پرابلم ہے یہ جو اچھے اور اعلیٰ اس میں ہیں. گورنمنٹ اسکول میں بھی آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ پرائیویٹ گورنمنٹ میں بھی ہے آن لائن کا, لیکن میں نے بتایا نا کہ بڑی کلاسوں میں چھوٹے بچوں کا جو مسئلہ ہے یہاں ڈسکس ہو رہی ہے چھوٹے بچوں کی. بڑوں کا تو میں نے بتایا کہ ہم اس وقت میں ایم اے ایجوکیشن کا ہوں, ٹیوٹر ہوں, تو ہم نے آن لائن ان کی اسائنمنٹ بھی چیک کی ہے اور آن لائن ہی پیپر دے رہے ہیں وہ. تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مسئلہ ہے, وہ آن لائن نہ کام دیا جا سکتا ہے نہ چیک ہو سکتا ہے, نہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. جتنا بھی ہو سکے تو چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے. اور بیس جو ہوتی ہے وہ چھوٹی کلاسیں ہی ہوتی ہیں. اگر چھوٹی کلاسیں کمزور ہو جائیں, ویک ہوں اور ان کی تعلیم کا برا حال ہو تو پھر آگے کیا ہوگا. اور مسئلہ یہ بھی ہے گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں تو ہر ایک کے لیے سیل فون کہاں لایا جائے, ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ گروپ بنانا. سگنل کی بھی مسئلہ ہے اور یہ سگنل کا ہے, 4G 5G کا مسئلہ ہے, کہاں سے آئے. تو سگنل بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں, اچھے بڑے گھروں میں ہو جاتے ہیں, 1-2 دن نیٹ غائب ہو جاتا ہے, تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے. پھر کلاس میں چھوٹا بچہ بیٹھا, ٹیچر بار بار اسے سمجھا رہی ہوتی ہے, کچھ بچہ دوسرے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک روٹین ہوتی ہے. جب بچہ گھر بیٹھا ہے اور ٹیچر بھی اپنے اسکول میں یا گھر ہے تو وہ اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, بچہ نہیں پک کرتا. ٹھیک, چھوٹے بچے کے لیے مسئلہ ہے. باقی چھوٹے بچوں کو بڑا مشکل ہے سمجھانا. یہاں ہم اوورسیز کی بات کرتے ہیں, اوورسیز کو ہینڈل کرنا, ان کے مسائل جاننا کتنا مشکل ہوتا ہے. بعض میں یہ جانوں گی کیونکہ کچھ ہمارے مزدور بھائی بھی باہر جاتے ہیں, وہ ورک کر رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے رائٹس جو ہے, جیسے یہاں آئیں گے تو آپ کی ایسوسیشن کے ساتھ یا آپ کے اوورسیز کی جو کمیشن ہے جو کام کر رہے ہیں, کیسے رابطہ کرنا ہے, تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کو بتانا. پہلے تھوڑا سا, لیکن یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں لوگ. اب اویئرنیس آ گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ ہم نے کافی کوشش کی ہے, لوگ اب آ جاتے ہیں. لیکن جب فرسٹ ویو شروع ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ فلائٹس کا بڑا مسئلہ تھا. بالکل. اس میں ہم نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی, ان کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا. ظاہر ہے اچھا, سب سے بڑا مسئلہ تھا جب ہمیں دبئی میں ہمارے بھائی پھنسے, سیدھی سی بات ہے, اور وہ ویٹ کر رہے تھے ایئرپورٹ پر. بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے, بیچارے کتنے دن ہمارے اوورسیز وہاں رولے, اور واپس آنے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کرنٹائن کا تھا. تو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ ویو آئی اور کیسے اس کو ہینڈل کرنا, یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں میں نے خود چیزیں ظاہر ہے ہم نے فیس کی تھی, کیونکہ ہمارے پاس میٹرز آ رہے تھے کہ جی کوئی سعودیہ میں ہے زیادہ ہمارے, کیونکہ لوگ سعودی UAE میں وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کچھ بلکہ امریکہ تک بھی آئے, انگلینڈ تک بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں. وہ پھر ہم نے وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے کام کیا, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہم واٹس ایپ کر, میری ان سے بات ہوتی تھی, میں کہ جی کیسے مینیج کریں. وہ کہتے بیٹا آپ مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مینیج کر دیں گے. تو مخدوم صاحب نے بھی اس چیز میں ہمارے ساتھ ظاہر ہے یہاں کرنٹائن سینٹر بنائے گئے, اور یہ مسٹ ہوتا تھا جو بھی باہر سے آ رہا ہے اوورسیز تو پہلے اس کو کرنٹائن کیا جائے گا, گھر نہیں بھیجا جائے گا. بالکل بالکل. تو بعد میں ہوا کہ یار یہ گھر میں بھی کرنٹائن ہو سکتے ہیں. اس وقت تو ایک ہو کا عالم تھا. بالکل ایسی ہے جی.
फर्स्ट वेव से तो अब अगर देखा जाए तो अब तो बहुत बेहतर कंडीशन में, हालांकि उस वक्त केसेस भी कम थे, इस वक्त केसेस, लेकिन इस वक्त हम या तो ये खत्म हो गया या आदी हो गए हैं इस चीज़ के, क्योंकि देखें जब तक हमारे बिजनेसेस भी नहीं खुलेंगे, सिस्टम भी नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी मजबूर होती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे। क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने लोगों को ये देखा कि लोग राशन के लिए हमारे पास इतने लोग आ रहे थे, जो हमने अब थर्ड वेव में देखा है तो समझ लें कि उसका 5% भी नहीं है कि जो हमारे पास राशन लेने के लिए या इस किस्म की चीज़ों के लिए है। वो बड़ा मुश्किल टाइम था। अब ज़ाहिर है आदी भी हो गए हैं, फिर अब मजबूरी भी है कि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। बिल्कुल। तो ये हालात मैं समझता हूँ कि अब देखें ना, ईद का था, गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा इकदाम किया, उसकी वजह से केसेस कम हो गए। पूरे पंजाब में 3.1% पे जो है वो परसेंटेज चली गई, मुल्तान में इवन जो थी वो ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल वो खान साहब जिस तरह कहते हैं हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा फिलहाल। तो बिल्कुल। दूसरी बात ये है, आते ही जो बात की जनाब सोया साहब ने, वो ये थी कि आयशा एक खबर और तो पता है, अभी स्टार्टिंग में बता शो तो 2 साल में आप ये कल से ये नई खबर शुरू हो गई, कोई वो दिया हुआ है फ्लॉप जो है क्या है, किसी डॉक्टर साहब का दिया हुआ है, अखबार में भी है, उन्होंने कहा कि 2 साल बाद जो है कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले मर जाए। इसने खौफ राज फैला दिया है ना। अब जो बेचारे लगवा चुके, हाय अल्लाह 2 साल बाद में कहा हूँ। और मेरे भाई ने भी मुझे शेयर कर दिया, आयशा देख लो, मैंने अभी तक नहीं लगवाई, लेकिन मैंने सब जिन लगवा चुके हैं वो परेशान हो गए। कहाँ से चीजें लेकर आ जाते हो, कहाँ से अफवाहें, कहाँ से न्यूज लेकर आते हो, बगैर तस्दीक के शेयर किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है, फेसबुक पेज पे सुबह भी मैंने देखा और कल रात से ये मैं देख रही थी। तो उसके बाद हर ग्रुप में ये शेयर होने बाद 2 साल बाद तो सीख गए। ये मेरे ख्याल अब इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है जिसने सेल फोन रखा हुआ है तो उसके पास ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी है कि बगैर पहले ये होता था कि इतने मैसेज, ये किसी ने मैसेज कर दिया, इतने लोगों को नहीं भेजेंगे तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मैसेज शेयर नहीं किया, अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ नहीं हुआ, वो अब नहीं आते, फिर अब पता लगता है ऐसे हैं। अगर आपने उसको लाइक नहीं किया तो फिर वो ऐसी चीजें हैं, वो लाइक का मकसद ही नहीं बनता। वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है। जी गुजर के दिखाएं इससे। नहीं, गुजर के दिखाएं। अगर आपने ये शेयर नहीं किया तो ये आपने इस मजलूम बच्चे को नहीं शेयर किया तो आपने बड़ी ज्यादती कर दी है। ऐसे नहीं होता। आपने कल एक था एक शख्स माजरत के साथ कहीं बाहर था, सऊदीया का था वाकया, मुझे नहीं पता, उस शख्स ने अपने आप को गोली मार दी और उसका सर झुका हुआ और किसी ने वो तस्वीरें शेयर की हुई हैं। अगर आपने ये शेयर नहीं की, इसको अपने रिश्तेदार नहीं मिलेगी तो ज्यादती हो जाएगी। यार ऐसे नहीं होता, इस तरह की चीजें नहीं शेयर की जाती। ये चीजें खौफ व हरास फैलाती हैं और बगैर तहकीक के कोई चीज शेयर करनी भी नहीं चाहिए। एक चीज का पता ही नहीं है, गलत है, तो हम लोगों को इसमें तो गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत अफवाह फैलाना भी गुनाह है। पाकिस्तानी ने बाहर खुदकुशी कर ली, अब उसको पहचानिए ये किसका रिश्तेदार है। ये ऐसे भी होता है क्या? ऐसा तो ऐसे चीज शेयर, अब लोग शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं, पहचानो ये किसका। तो वहाँ उसकी पहचान है, जहाँ वो गया हुआ है, तो इम्पॉसिबल नहीं है कि उसका पासपोर्ट है जहाँ वो गया और उनको पता है ये कहाँ से आया है, किस जगह का है, तो ये उनसे वो राब्ता करेंगे। आप लोग फैलाए जा रहे हैं, वो बेचारा वैसे की वैसी जैसे उसकी बॉडी डेड बॉडी पड़ी है, आप वैसे शो किए गए, तो ये गलत बात है, ऐसे शेयर नहीं किया जाता। तो इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी स्टूडेंट्स का क्या बनेगा इस पेंडेमिक में और कितना मुश्किल है, और कहा यही जाता है कि इम्तिहान के बाद प्रमोट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। लेकिन आपका जो स्कूल है, आप भी स्कूल रन कर रहे हैं, तो फिर इसको कैसे लेकर आगे चल रहे हैं? किस तरह बच्चों की एजुकेशन चल रही है या नहीं चल रही, कुछ इस हवाले से बताइए। अभी तक तो रुकी हुई बताया कि मेरा चूँकि स्कूल मिडल है तो स्कूल बंद है। बहुत अरसे से अब बता रहे हैं कि जून में खुलेंगे 7 से, फिर उस वक्त शुरू होगा सिलसिला तालीम का। बाकी जो बड़ी क्लासें होती हैं जिन स्कूलों में, उनका तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। या हम चूँकि इलाम में ओपन यूनिवर्सिटी का मैं ट्विटर हूँ तो उसके भी ऑनलाइन चल रही है। बात बार बार स्टूडेंट्स ही करते हैं, उनको क्या दरपेश है मसाइल, ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, क्या सिचुएशन है, टीचर्स को क्या मसला हुआ? क्योंकि टीचर ने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं थी, कभी पढ़ाई नहीं थी, कभी ऑनलाइन एग्जाम तक नहीं लिए थे। तो अब टीचर के लिए भी एक नया सिस्टम है। ये पेंडेमिक आया और बहुत कुछ सीखने को मिला।
تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے اور کتنا لگتا ہے اگر خدا نخواستہ اس طرح کے مزید پینڈیمک آتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا میں بہت کچھ چینج ہو رہا ہے، تو کیسے آگے اسکول سروائیو کریں؟ انتظامیہ جو ہے نا وہ ٹریننگ دے رہی ہے، جو ٹیچر اس سے ٹچ نہیں تھے ان کو ٹریننگ ملی ہے، اور جب ٹریننگ ملی ہے تو اب وہ آن لائن پڑھا رہے ہیں۔ ٹریننگ کا انتظام کیا گیا ہے یا وہ بیچارے گھر میں بیٹھ کے بچوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ تو خود سیلف میں بہت ساری چیزیں مجھے ذہنوں سے سیکھنی پڑتی ہے، ذہنوں کو بہت ساری چیزیں پتہ ہے، گیم کا پتہ ہے، ماما آپ نے کبھی نہیں کھیلی، تو میں نے تو کبھی واقعی گیم جیسی کھیلی نہیں، ہم تو لوڈو کے علاوہ کوئی گیم ہی کھیلنا آتی ہم لوگوں کو۔ اب تو لوڈو کو دیکھتا کوئی نہیں، اور بہت گیمیں آ گئی ہیں، بالکل بالکل، تو وہ بچے موبائل پہ کھیلی جا رہی ہیں۔ وہ جو ایک سانپ والی گیم ہوتی تھی وہ والی ہمیں آتی ہے، سانپ سیڑھی، اور وہ چھوٹا سا جو سانپ موبائل میں چھوٹے والی جو ہے، اب تو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیسے مارا جا رہا ہے، دھڑا دھڑا مارا جا رہا ہوتا ہے بچہ۔ بالکل، میں تو خود حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں اسے تو وہ پب جی کیا بنایا جائے والی جو گیم ہے، میں تو خیر نہیں کھیلی، میں نے بھی نہیں کھیلی، بس سنا ہے، لیکن صحیح بات ہے، سر رات بیٹھے ہوئے لوگ کھیل رہے ہیں، بچے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، اور جتنا آج کی جنریشن کو پتا ہے میرے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا لوگوں کو، ہاں اس نے تو بڑا اثر ڈالا ہے دماغ پہ۔ ٹھیک ہے، پبجی نے واقعی، اور اس میں بس وہ بچے جو ہے اشتعال پسند ہو گئے، لڑائی 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 اور لڑاکا ہو گئے، طبیعت لڑاکا ہو گئی بچوں کی۔ اچھا، یہاں ہم کہتے ہیں استاد جو ہے، اپنے جب ہم استادوں کی بات کرتے ہیں تو بہت کچھ سکھاتے تھے، تربیت پہ بڑا فوکس ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، اب استاد جو ہے نمبروں کے دور میں آگے آئے ہیں، نمبر لینے ہیں، پوزیشن لینی ہے، تربیت تو ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اصل چیز تو تربیت ہے، اگر تربیت اچھی ہوگی تو تعلیم تو آٹومیٹک اچھی ہو جائے گی۔ ہم تعلیم کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں تو تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اصل چیز تو تربیت ہے نا جی، تو ہمارے اساتذہ کا حق ہے تربیت دیں، تو تربیت کے بغیر کوئی تعلیم۔ اچھے اسٹیج پہ مطلب بزم ادب ہوتا تھا اور بچوں کو کہا جاتا جو کچھ آپ نے پڑھا اسے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اب وہ بات تو ہے نہیں، اب تو وہ ہے مروزی سسٹم ہے اور بس ٹک کرنا ہے، اس وجہ سے پھر باقی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج کے بچوں کے لیے تو ایزی ہو گیا نا، کہ ہو گیا، لیکن ادب تو ختم ہے، اس میں تربیت ختم ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اسپورٹس بھی ختم ہو گئی ہے، ملٹیپل چوائسز ہے، ہم رٹے لگا لگا کے تھک جاتے تھے کہ جانا ہے پورے کے پوری آپ نے کاپیز بھرنی ہے، نمبر بھی پورے پورے نمبر بھی نہیں آتے تھے، وہ 100 میں سے 70 کسی کے آ جاتے تھے، وہ بہت بڑے مارکس ہوا کرتے تھے۔ اب تو جو ہے وہ 1100 میں سے بھی دیکھا جائے گا تو میرے خیال 1100 میں آنا شروع ہو جائیں گے جو حالات چل رہے ہیں۔ ہاں، 2 نمبر کم ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر کم ہوتے ہیں، کمال ہے۔ 1000 کتنے ہو جاتے ہیں یار، 97 ہو جاتے ہیں، کبھی 95 ہو جاتے ہیں، بس 2-3 نمبروں کا فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچرز بھی ہائے ہمارے بچوں کو پورے نمبر ملنے چاہیے تھے، یار ایسا تو نہیں ہوتا، اب اپنے زمانے کو یاد کریں اور پورے نمبر، اور جب پھر بچے آگے فیلڈ میں جاتے ہوگا ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پورے مروزی پورے نمبر ہیں، بالکل ایسے ہی، تو اس میں تو پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا نا، جو آبجیکٹیو ٹائپ پیپر آنے سے یہ لاس ہوا کہ بچے نے تھیوری پڑھی نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کا کچھ پتہ نہیں، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اور آپ نے صرف ٹک ABC والا وہ ٹک لگا وہ سیکھ لیا، اس کا یہ آئے گا، اس کا جواب یہ ہے، یہ رٹا ہوتا ہے بچوں کو۔ اچھا، تو شعیب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں، کیونکہ اوورسیز کی بات ہو رہی ہے، تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے کیا کیا سہولیات آپ دے رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ اس میں ہم لوگ یہ دیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے اس کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پوری طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو بیک اپ دیتے ہیں، اس میں ان کے معاملوں کو لک آفٹر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ریلیف دیا جاتا ہے۔ ایک ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ یہاں ضرور مقرر کر دیا کریں جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ چھٹیوں پہ آتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے، تو ایک وہ نمائندہ جو ہے وہ منتخب اپنے ساتھ ہمارے ساتھ رکھ دیا کرے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا رہے، رابطہ رکھے تاکہ وہ اس کو اپڈیٹ ملتی رہے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بھائی لوگ تو وہاں کما رہے ہوتے ہیں، یہاں وہ سکون سے ہوتے ہیں کہ یہاں ہماری فیملی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیک کیئر کر رہے ہیں ہماری چیزوں کی، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ جو میں نے کمایا تھا وہ کہیں ضائع ہو گیا، تو اس سے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اس شخص کو، اس نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا ہوتا ہے اور اپنے سے دور رہ کے، تو اس کے لیے وہ سروائیو بھی بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کی نیڈ بھی پوری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو باہر رہتے ہیں، اور ان سے پوچھیں اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو کتنا وہ لوگ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شعیب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ حفیظ الرحمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔